بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ناظرین، انشاءاللہ تعالی آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول میں سے درس نمبر 17 کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں ہم مرکب اضافی بنانا سیکھیں گے، مرکب اضافی کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے اور مرکب اضافی کس طرح سے لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم اردو میں مرکب اضافی کو سمجھیں گے تاکہ عربی میں سمجھنے کے لیے آسانی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے اردو میں جملے دیے گئے ہیں، ہم اسی کے ذریعے مرکب اضافی کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان جملوں کو ہمیں عربی میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، عربی میں اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مرکب اضافی اردو کے ذریعے سمجھیں گے۔ دیکھیے اردو میں مرکب اضافی لکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ دو اسم کے درمیان لفظ کا، کی یا کے کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ کا، کی، کے ذریعے مرکب اضافی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکے یہ ایک اسم ہے، نام یہ دوسرا اسم ہے۔ یہ دو اسم کے درمیان لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، لڑکے کا نام، ٹھیک ہے۔ آدمی یہ ایک نام ہے، تصویر یہ دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو ناموں کے درمیان کی استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آدمی کی تصویر۔ باغ یہ اسم ہے، میوہ یہ دوسرا اسم ہے، ٹھیک ہے۔ دو اسم کے درمیان لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، باغ کا میوہ، ٹھیک ہے۔ اردو میں اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اب ہم عربی میں لکھنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ اردو میں جس طرح سے دو اسم ہوتے ہیں، عربی میں بھی اسی طرح دو اسم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی بنانے کے لیے دو اسم ہوں گے، مگر پہلے اسم پر الف لام نہیں ہوگا، دوسرے اسم پر الف لام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی پہچان یہی ہے کہ پہلے اسم پر الف لام نہیں ہوگا اور ایک پیش ہوگا، دوسرے اسم پر الف لام ہوگا اور ایک زیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی الف لام کے ساتھ ایک زیر ہوگی۔ پہلے اسم کو مضاف کہیں گے، دوسرے اسم کو مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے پہلے اسم پر الف لام نہیں ہے، دوسرے اسم پر الف لام ہے ایک زیر کے ساتھ۔ اب یہ مرکب اضافی بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عربی میں اس کی تعریف دیکھیے، مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ جس کی نسبت کی جا رہی ہو اسے مضاف کہیں گے، جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس اسم کی نسبت کی جا رہی ہو اسے مضاف کہیں گے، جس اسم کی طرف کی جا رہی ہو اسے مضاف الیہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے ادب ایک اسم ہے، استاذ دوسرا اسم ہے، ٹھیک ہے۔ ادب استاذ، ادب یہ ایک اسم، استاد یہ دوسرا اسم۔ اب اسے ہم ادب کی نسبت استاد کی طرف کرنا ہے، یعنی ادب کس کے لیے ہے؟ استاد کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ کس کا ادب؟ استاد کا ادب کہنا ہے ہمیں، تو ہم کس طرح کہیں گے؟ تو دیکھیے ادب الاستاذی، پہلے یہ کیا تھا؟ یہ صرف ادب تھا، استاد تھا، ٹھیک ہے۔ ادب استاد، ہمیں کہنا ہے استاد کا ادب، تو یہ دو اسم کو اس طرح سے لکھیں گے، ادب الاستاذی یعنی استاد کا ادب، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیکھیے درسن کتابن، درسن یہ ایک اسم ہے یعنی سبق، یہ ایک نام ہے، کتابن یہ دوسرا اسم ہے یعنی کتاب، پڑھنے کی کتاب۔ درسن یہ ایک اسم، کتابن یہ دوسرا اسم۔ اب ہمیں کہنا ہے کتاب کا سبق، تو ہم کس طرح لکھیں گے؟ کس طرح لکھیں گے، کس طرح پڑھیں گے؟
کتاب کا سبق کہنا ہے، درس الکتابی، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے درس الکتابی، ٹھیک ہے، درس الکتابی کتاب کا سبق، ٹھیک ہے۔ اردو میں لکھنے کے لیے دو اسم کے درمیان لفظ کا کی کے استعمال کیا جاتا ہے، اور عربی میں دو اسم میں سے پہلے اسم پر الف لام نہیں ہوگا، ایک پیش ہوگا، اور دوسرے اسم پر الف لام کے ساتھ ایک زیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے وقتن یہ ایک اسم ہے، لاعبن یہ دوسرا اسم، وقت کھیل، اب اس کو ہمیں کہنا ہے کھیل کا وقت، ٹھیک ہے، کھیل کا وقت، تو ہم کہیں گے وقت اللعبی، ٹھیک ہے، وقت اللعبی کھیل کا وقت۔ لون زہر، لون رنگ کو کہتے ہیں، زہر پھول کو، رنگ پھول، اب ہمیں کہنا ہے پھول کا رنگ، ٹھیک ہے، پھول کا رنگ، تو ہم کہیں گے لون الزہری، ٹھیک ہے، لون الزہری پھول کا رنگ، ٹھیک ہے۔ اگر مرکب اضافی بنانا ہے آپ کو، مرکب اضافی یعنی ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کرنا ہو، تو ہم پہلے اسم کے ساتھ الف لام نہیں لکھیں گے، صرف ایک پیش لکھیں گے، اور دوسرے اسم پر الف لام کے ساتھ ایک زیر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے فصل التین، فصل التین، فصل موسم کو کہتے ہیں، تین انجیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فصل التین انجیر کا موسم، ٹھیک ہے، فصل موسم کو کہتے ہیں، فصل التین انجیر کا موسم۔ فضل اللہ، فضل اللہ، فضل مہربانی، اللہ اللہ سبحانہ تعالی، اللہ کی مہربانی، ٹھیک ہے، فضل اللہ اللہ کی مہربانی۔ یوم الجمعاتی جمعے کا دن، ٹھیک ہے، یوم الجمعاتی جمعے کا دن، یوم دن کو کہتے ہیں، جمعہ جمعہ، ٹھیک ہے۔ یوم العیدی، یوم العیدی عید کا دن، یوم دن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمرین الدرسی، تمرین الدرسی، تمرین مشق کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مشق کرنا، درس سبق، سبق کی مشق، ٹھیک ہے، تمرین الدرسی سبق کی مشق۔ درس العربی، درس العربی، درس سبق، عربی ہی عربی، ٹھیک ہے، عربی کا سبق، درس العربی کی عربی کا سبق۔ قلم الرصاصی، قلم الرصاصی، قلم الرصاصی دیکھیے پینسل کو کہتے ہیں، قلم الرصاصی پینسل۔ قلم الحبری، قلم الحبری فاؤنٹین پین، قلم الرصاصی پینسل، قلم الحبری فاؤنٹین پین، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہاں پر سبق کا ترجمہ کیا ہے اور مرکب اضافی کو سمجھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے اردو میں جملے دیے گئے ہیں، اب ہمیں انہیں عربی میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے شروع کریں۔ یہاں دیکھیے لڑکے کا نام، نام اسم کو کہتے ہیں، لڑکا ولد، اسم الولدی، اسم الولدی لڑکے کا نام، ٹھیک ہے، اسم الولدی لڑکے کا نام۔ آدمی کی تصویر کس طرح کہیں گے، آدمی کی تصویر، تو دیکھیے رسم الرجلی، رسم الرجلی آدمی کی تصویر، ٹھیک ہے، رسم الرجلی آدمی کی تصویر۔ باغ کا میوہ، میوہ کو کہتے ہیں فاکہۃن، ٹھیک ہے، باغ کو حدیقۃن، ٹھیک ہے، باغ کا میوہ فاکہۃ الحدیقتی، فاکہۃ الحدیقتی۔
باغ کا میوہ، ٹھیک ہے، فاکہۃ الحدیقتی باغ کا میوہ۔ گھر کا کام، کام کو کہتے ہیں شغل، ٹھیک ہے، گھر بیتن۔ شغل البیتی، شغل البیتی گھر کا کام، ٹھیک ہے، شغل البیتی گھر کا کام۔ چوہے کا رنگ، رنگ لون کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لون الفاری، ٹھیک ہے، فارن چوہے کو کہتے ہیں لیکن ہم لکھیں گے فاری، ٹھیک ہے، لون الفاری چوہے کا رنگ۔ دوست، دوست کا گھر، ٹھیک ہے، دوست کا گھر۔ بیت الصدیقی، بیت الصدیقی دوست کا گھر، ٹھیک ہے، بیت الصدیقی دوست کا گھر۔ بیت کو ہم الف لام نہیں لکھیں گے، صرف ایک پیش لکھیں گے، اور صدیق خن کو الصدیقی لکھیں گے، ٹھیک ہے، بیت الصدیقی، ٹھیک ہے۔ لکھنے کا وقت، وقت الکتابتی، ٹھیک ہے، وقت الکتابتی، کتابتی لکھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وقت، وقت کو وقت الکتابتی۔ مسلم کا ایمان، ایمان کو الف لام نہیں لکھیں گے، صرف ایک پیش لکھیں گے، اور مسلم کو المسلمی لکھیں گے، ٹھیک ہے، ایمان المسلمی، ایمان المسلمی مسلم کا ایمان، ٹھیک ہے، مسلم کا ایمان۔ قیامت کا دن، دن کو کہتے ہیں یوم، یوم پر الف لام نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے، یوم لکھیں گے، ٹھیک ہے، قیامت، قیامت۔ القیامتی، ٹھیک ہے، القیامتی یوم القیامتی، ٹھیک ہے، یوم القیامتی قیامت کا دن، یوم القیامتی، ٹھیک ہے۔ انجیر کا درخت، انجیر تین کو کہتے ہیں، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، سبق میں۔ انجیر کا درخت شجر التینی، ٹھیک ہے، شجر التینی انجیر کا درخت، شجر رو پڑھیں گے ہم، الشجرو نہیں، صرف شجرو، ٹھیک ہے، شجر التینی انجیر کا درخت۔ گلاب کا موسم، فصل الوردی، وردن گلاب کو کہتے ہیں، فصل موسم کو، ٹھیک ہے، فصل الوردی، ٹھیک ہے، فصل الورد گلاب کا موسم۔ طوطے کا پنجرا، طوطے کو ببغاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ببغاء، پنجرا قافہ سن، ٹھیک ہے۔ قفص الببغائی، قفص الببغائی، ٹھیک ہے، قفص الببغائی طوطے کا پنجرا، ٹھیک ہے، قفص الببغائی طوطے کا پنجرا۔ عرب کی زمین، ارض العربی، ٹھیک ہے، ارض العربی، ارض العربی عرب کی زمین۔ اللہ کا نام، اسم اللہ، اسم اللہ اللہ کا نام، اسم نام کو کہتے ہیں، اللہ بھی نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اسم پر الف لام نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پر الف لام ہوگا، ٹھیک ہے، اسم اللہ۔ لکھنے کی مشق، مشق تمرین کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تمرین الکتابتی، ٹھیک ہے، تمرین الکتابتی۔ تمرین پر الف لام نہیں لکھیں گے، صرف ایک پیش لکھیں گے، ٹھیک ہے، الکتابتی لکھیں گے، اس پر کتابتی پر الف لام لکھیں گے، ٹھیک ہے، تمرین الکتابتی لکھنے کی مشق، ٹھیک ہے۔ والد کے دوست، صدیق الوالدی، ٹھیک ہے، صدیق الوالدی والد کے دوست۔ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب۔ خبر کا عذاب، خبر کا عذاب، عذاب القبری، عذاب القبری۔
عذاب پر الف لام نہیں لکھیں گے، صرف ایک پیش لکھیں گے، القبری، ٹھیک ہے، عذاب القبری، قبر کا عذاب۔ پڑھنے کا وقت، دیکھیے پڑھنے کو قراءتن کہتے ہیں، وقتن وقت، ٹھیک ہے، وقتن پر الف لام نہیں لکھیں گے، صرف وقتو، وقت القراءتی، القراءتی کو وقت القراءتی، پڑھنے کا وقت، پڑھنے کا وقت، ٹھیک ہے، وقت القراءتی، پڑھنے کا وقت۔ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر، ٹھیک ہے۔ کوے کا رنگ، رنگ کو کہتے ہیں لون، کوے کو کہتے ہیں غراب، ٹھیک ہے، لون الغرابی، لون دیکھیے لون کو الف لام نہیں لکھیں گے بلکہ صرف لون الغرابی، لون الغرابی، ٹھیک ہے، لون الغرابی، کوے کا رنگ۔ مچھلی کی شکل، مچھلی کو سمکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مچھلی کی شکل، شکل السمکی، ٹھیک ہے، مچھلی کی شکل، شکل السمکی، شکل السمکی، مچھلی کی شکل، ٹھیک ہے، شکل کو شکلو کہیں گے، شکلو پڑھیں گے، شکل السمکی، مچھلی کی شکل۔ گلاب کا پودا، پودے کو کہیں گے گرسن، ٹھیک ہے، گرسن پودے کو کہیں گے، گلاب کو وردن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ غرس الوردی، غرس الوردی، گلاب کا پودا، ٹھیک ہے، گلاب کا پودا، غرس الوردی، گلاب کا پودا۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، عبداللہ، ٹھیک ہے، عبدن بندے کو کہتے ہیں، عبداللہ، اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کا رسول، رسول پر الف لام نہیں لکھیں گے، ایک پیش لکھیں گے، رسولو، رسول اللہ، ٹھیک ہے، رسول اللہ، اللہ کا رسول، ٹھیک ہے۔ قرآن کی تعلیم، تعلیم القرآن، ٹھیک ہے، القرآنی لکھیں گے ہم، القرآنی، تعلیم القرآنی، یہاں پر الف لام، تعلیم پر الف لام نہیں لکھیں گے بلکہ ایک پیش لکھیں گے، تعلیم القرآنی، ٹھیک ہے، قرآن کی تعلیم۔ تعلیم کا طریقہ، طریقہ منہاج کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، منہاج التعلیمی، ٹھیک ہے، تعلیم کا طریقہ، منہاج التعلیمی، تعلیم کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ منہاج پر الف لام نہیں لکھیں گے، صرف ایک پیش لکھیں گے، منہاجو التعلیمی، ٹھیک ہے، منہاج التعلیمی، تعلیم کا طریقہ، ٹھیک ہے، منہاج التعلیمی، تعلیم کا طریقہ۔ الحمدللہ ہم نے یہاں اردو مرکبات کو عربی میں لکھنا سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں دیکھیے مرکب اضافی کی اور بہت ساری اقسام ہیں، ضمائر کے ساتھ بھی مرکب اضافی لکھا جا سکتا ہے، بولا جا سکتا ہے، جیسے میری کتاب، آپ کی کتاب، یا آپ کا قلم، آپ کا پین، اس کا قلم، یہ بھی مرکب اضافی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سبق میں دیکھیے مرکب اضافی کی یہی علامت بتائی گئی ہے کہ دو اسم ہوں گے، پہلے اسم پر الف لام نہیں ہوگا، دوسرے اسم پر الف لام ہوگا ایک زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے، پہلے اسم پر الف لام نہیں ہوگا، ایک پیش ہوگا، اور دوسرے اسم پر الف لام ہوگا ایک زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری اقسام ہیں مرکب اضافی کی اور بہت ساری پہچان ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کی وضاحت آئندہ کلاس میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ سبق میں دیکھیے صرف ایک ہی علامت ہے اور وہ ہے دو اسم ہوں گے، پہلے اسم پر الف لام نہیں ہوگا، ایک پیش ہوگا، اور دوسرے اسم پر الف لام کے ساتھ ایک زیر ہوگا، ٹھیک ہے، یہی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو مرکب اضافی سمجھ میں آیا ہوگا۔
सबक को अच्छे से पढ़िए, समझिए और जो नए अल्फाज है उसको याद करिए। ठीक है, उर्दू जुमलों को अरबी में तर्जमा करिए, अरबी जुमलों को उर्दू में तर्जमा करिए। इंशाअल्लाह ताला आपको अरबी ज़बान सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर सबक के मुताल्लिक़ आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करिए, इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास तक हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।